انشاءاللہ جلدی سے گفتگو مکمل کر دیتے ہیں تاکہ آپ کے اور امرتی شریف کے درمیان بہت فاصلہ نہ بنے، اس لیے کہ وہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ کب مجھے بٹنا ہے۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت اسلامیہ، اللہ کریم جل وعلا کا اعلان ہے، ارشاد گرامی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس، ہر جاندار، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، اور اللہ کریم جل وعلا نے ہمیں بے مقصد نہیں پیدا فرمایا ہے نا، اللہ نے ایک مقصد کے تحت ہمیں پیدا فرمایا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا مگر صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو کوشش کریں ہم لوگ کہ اگر ہمیں اللہ نے کچھ سانسیں دی ہیں اور ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں تو کچھ اپنی سانسوں کا سودا اللہ تبارک و تعالی سے کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ چل کے اپنی زندگی کو گزاریں۔ دیکھیں یہ ماہ ذی الحجہ ہے، اور بتانے کی حاجت نہیں، ضرورت نہیں کہ اس ماہ مبارک میں مسلمان کون سا کام انجام دیتا ہے۔ اس ماہ کی 10، 11 اور 12 تاریخ کو جو بھی صاحب نصاب ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مال دولت عطا کیا ہے، وہ اپنی حلال کمائی سے جانور خرید کر اللہ کی بارگاہ میں قربان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، نا اللہ ارشاد فرماتے ہیں اس حوالے سے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اپنے رب ہی کے لیے قربانی کرو۔ سبحان اللہ، نا تو ہم اللہ کے نام پر نماز بھی پڑھتے ہیں اور اللہ توفیق عطا کرتا ہے تو ہم قربانی بھی پیش کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ قربانی ہے کیا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی پیاری سنت ہے۔ سبحان اللہ، ہے نا، ہم کو تو جانور قربان کرنے کا حکم ہے، لیکن حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم دیا تھا۔ سبحان اللہ، اور آپ ایسے برگزیدہ پیغمبر، سبحان اللہ، ایسے اللہ والے تھے اور ایسی اللہ سے محبت کرتے تھے، اللہ کا حکم ہوا کہ اپنی سب سے قیمتی چیز کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرو، تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرا لخت جگر ہے، بات جب مولا کی آئی تو کہا ایک اسماعیل کیا، ہزاروں اسماعیل ہوتے، ہر ایک کو میں تیرے نام پہ قربان کر دیتا۔ سبحان اللہ، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اللہ تبارک و تعالی کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کریم جل وعلا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کئی ایک امتحان میں ڈالا اور ان کے لیے کئی آزمائشیں آئیں، لیکن اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے حضرت ابراہیم سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام نے ہر امتحان کو پار کر لیا۔ سبحان اللہ، ان کا اپنا مطمع نظر اتنا تھا، اے رب ذوالجلال جس پہ تو راضی ہے اسی پہ تیرا بندہ بھی راضی ہے۔ سبحان اللہ، یہی حضرت سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام کا اپنا معاملہ رہا، تو کچھ ہم ان سے بھی سیکھیں۔ سبحان اللہ، آپ غور فرمائیں، آپ بابل میں پیدا ہوئے اور نمرود کا زمانہ ہے اور بڑی ہی دھاندلی والا زمانہ ہے، لیکن آپ اس عالم میں بھی ان کے بتوں کی لعنت اور سرزنش فرماتے رہے۔ اللہ اکبر، اور اس کی پاداش میں نمرود نے ان کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا، آگ لگائی گئی، بھڑکائی گئی، اور جب آگ تیار ہو گئی تو منجیق لائی گئی اور اس میں بٹھا کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا۔ جب آپ آگ میں جانے لگے تو حضرت جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کیا حضور کچھ معاملہ ہے آپ کا، اللہ کا حاجتی، کوئی حاجت پیش کریں گے، جو آپ پیش کریں گے ہم اس کو پورا کرنے کے لیے تیار۔
لیکن آپ کا ایمان دیکھیں، اللہ سے محبت دیکھیں. وہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہتے ہیں اے سیدنا جبریل امین علیہ السلام، مجھے آپ سے کیا حاجت ہے، مجھے آپ سے کوئی حاجت نہیں. جس نے مجھے یہاں بھیجا ہے اور جس کے حکم پہ میں یہاں آ رہا ہوں، ہر چیز کی اس کو خبر ہے. سبحان اللہ. مجھے آپ سے کچھ نہیں کہنا، جانتا ہے وہ میرا رب جلیل آگ میں پڑتا ہے یا اس کا خلیل. میں آپ سے کیوں کہوں، جس کی محبت میں میں جا رہا ہوں اس کو تو ہر چیز کی خبر ہے. سبحان اللہ. لہذا میں بس اتنا کہوں گا کہ میرا رب جس میں راضی اسی پر اس کا بندہ بھی راضی ہے. سبحان اللہ. اگر اللہ یہی چاہتا ہے تو میں اس کے حکم پر اپنی گردن جھکانے کے لیے تیار. سبحان اللہ. اس کے بعد اللہ کا حکم ہوا، جب وہ آگ کے قریب پہنچے اللہ ارشاد فرماتا ہے یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا. سبحان اللہ. اللہ کا حکم ہوا، آگ دیکھتے دیکھتے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ ٹھنڈی بھی ہو گئی اور سلامتی والی بھی ہو گئی. سبحان اللہ. علماء فقہاء ارشاد فرماتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالی سلامتی کا لفظ نہ ارشاد فرماتا تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی، اتنی ٹھنڈی ہو جاتی، اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ اس کی ٹھنڈک سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچتی. لہذا اللہ ارشاد فرماتا ہے ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا. سبحان اللہ. تو آگ ٹھنڈی بھی ہو گئی اور سلامتی والی بھی ہو گئی. سبحان اللہ. دیکھیں آگ کا کام ہے جلانا، لیکن جب اللہ کا حکم آ جائے تو کسی آگ کے اندر یہ مجال نہیں ہے وہ کسی بندے کو جلا سکے. اللہ اکبر. وہ کسی کا بال باٹا کر سکے. لہذا ہم سب کو بھی یہ چاہیے کہ اللہ جس حال میں رکھے ہم اس کی رضا پہ راضی رہیں. ہم کلمہ وہی کہیں جس سے اللہ راضی ہو جائے، جس سے رسول اللہ راضی ہو جائے. لیکن غور فرمائیں ہمارا معاملہ کتنا الٹا ہو گیا. ذرا گرمی پڑ رہی ہے، اچھی خاصی پڑ رہی ہے، ہر جانب ہاہاکار مچا ہوا، کتنی گرمی ہے، کتنی گرمی، ہائے گرمی، ہائے گرمی، ہائے گرمی. لیکن جب اچھا موسم آتا ہے تو کوئی اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا. اللہ اکبر کہ موسم اچھا ہے، چلو 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں، بارش ہونے والی ہے، چلو اللہ کے گھر کو آباد کر لیتے ہیں. ارے تھوڑا سا موسم اچھا ہوا کہ گلچھرا اٹھانے والے لوگ ایک دم گاڑی نکال کے، بائک نکال کے ایک دم سڑکوں پہ ایسا ننگے ناچ کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ جو بادل آتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ چل دوسری جگہ برس جا، ان کو اپنا کام کر لیتے. اللہ اکبر. ارے اچھا موسم آئے تو اللہ کی بارگاہ میں کہے نا وہ مولا تبارک و تعالیٰ اتنی سخت گرمی تھی، اب تیرے فضل سے موسم اچھا ہو گیا ہے تو ہم تیری بارگاہ میں شکریہ کے کلمات کہتے ہیں. سبحان اللہ. تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکریہ کے کلمات کہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور زیادہ رحمت عطا فرما دے گا، اور زیادہ برکت عطا فرما دے گا. لیکن ہمارے اندر صبر نام کی چیز نہیں. اللہ اکبر. ہم خوشی کے ماحول میں اللہ کو بھولے بیٹھے ہوتے ہیں نا، جیسے شادی بیاہ کا ماحول ہوتا ہے، ہم لوگ کہیں کہ ڈھولک لیا تو گیت گا لیا جا، باپ کا بیاہ بار تھوڑا نہیں. اللہ اکبر. تن یہی گھر لے جا، تن یہی گھر لے جا، تن یہی گھر لے جا. اللہ اکبر. اور جب جب ماحول ہوتا ہے ایسا روتی ہے، ایسا ہاکار مچتا ہے کہ اللہ کے بنا. لہذا کوشش کرے غم کا ماحول ہو، خوشی کا ماحول ہو، ہر حال میں کہیں مولا جس کے تو راضی ہے اسی پر تیرا بندہ بھی راضی ہے. سبحان اللہ. ہم تیری رضا پہ راضی رہ کر اپنی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہے. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کہا اے مولا تبارک و تعالیٰ جس میں تو راضی اسی پر تیرا بندہ بھی راضی ہے. سبحان اللہ. اللہ کا حکم ہوا کہ آپ اپنی بیوی کو لے، اپنے بچے کو لے اور ان دونوں کو لے جا کر بے آب و گیا وادی میں چھوڑا. اللہ اکبر. دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں ہے، پانی موجود نہیں، کھانا موجود نہیں. لیکن اللہ کا حکم ہوا تو ننھی سی جان کو لیتے. اللہ اکبر. ہے نا ہر باپ کو اپنی اولاد سے بے انتہا محبت ہوتی ہے، اور کچھ ابا تو اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں مت پوچھو. اتنا بابا کی محبت میں پگلا جاتے ہیں کہ بابا پٹاخا چھوڑا کہ مرنا چھوڑا کہ کچھ کرا کہ گریا گیا، کوئی فرق نہیں پڑتا. چلو مورا بابو ہے نا. اگر مولانا صاحب منع کر دے تو کچھاڑا باندھ کے جھگڑا کرے، پورا بابو ہے تمہارا بابو ہے. میں سمجھا تو نا کہ اپنا کام کرو کل سے. اللہ اکبر. حال اتنا خراب ہو گیا بابو کی محبت میں، نہ حرام دیکھ رہا ہے نہ حلال دیکھ رہا ہے، کہ کما کے لانا ہے بابو کو کھلانا
है, बाबू को खिलाना है। जैया बाबू की घूंघट वाली आ जाएगी अल्लाह अकबर, तो फिर तू जानो पूरा काम धाना अल्लाह अकबर, खटिया पूरी अकेली, खाना पूरा अकेला अल्लाह अकबर, अब अपनी बीवी मगर अल्लाह अकबर। कई लोगों का तो हाल ऐसा हुआ कि अब्बा बाबू की मोहब्बत में न हराम को देखा न हलाल को देखा, और अपनी मनमानी करके रुपया पैसा कमाते रहे, जायदाद बनाते अल्लाह अकबर। और अब्बा जब मर गए अल्लाह अकबर, तो लड़कों का मामला ये हो गया, वो कहते अभी अब्बा का जनाजा नहीं उठेगा, पहले हम चारों भाई में फरियाद हुई है कि कौने का कौन है। अगर फरियाद नहीं हुई तो चलो मुफ्ती साहब की अल्लाह अकबर, हजरत हम लोग केस लेके आए हैं, अब्बा की ये जायदाद है और अब्बा का जनाजा भी रखा हुआ है, अब्बा का जनाजा तब तक नहीं उठेगा जब तक बंटवारा नहीं हो जाता है अल्लाह अकबर। किसी मोहब्बत में हम लोग पागल हुए हैं, किसी मोहब्बत में हम लोग अपनी आखिरत को फरामोश किए बैठे हैं। लिहाजा बेटे से, बेटी से, दुनिया से और चीजों से उतनी ही मोहब्बत करें जितना अल्लाह का हुक्म है, जितना रसूलुल्लाह का हुक्म है। अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक सबसे प्यार करेंगे, अल्लाह भी राजी हो जाएगा, मदीने का ताजदार भी राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। गौर फरमाएं कि अल्लाह का हुक्म हुआ, नन्ही सी जान अल्लाह अकबर, और बीवी को साथ लेते हैं और बे आबो ब्याह वादी में बीवी और बच्चे को छोड़ने लगते हैं। तो बीवी ने पूछा हुजूर किसका हुक्म है, हमें ये बे आबो ब्याह वादी में क्यों छोड़ के जा रहे हैं, किसके सहारे छोड़ के जा रहे हैं। कई मरतबा जब बीवी ने पूछा, हजरत इब्राहिम ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद बीवी खुद कहते हैं हुजूर क्या अल्लाह का हुक्म आ गया क्या। तो बीवी का सवाल सुनकर अब हजरत इब्राहिम कहते हैं कि हाँ ये अल्लाह का हुक्म है। सुभान अल्लाह। उस वक्त की माए बहनें भी सुभान अल्लाह बड़ी अरफा आला बुलंदो बाला हुआ करती थी। अब वो कहती है सुभान अल्लाह, ऐ मेरे सरताज शौहरे नामदार, अगर बात अल्लाह की है तो मैं भी ऐलान कहती हूँ कि जिससे अल्लाह राजी है उसी पर उसकी बंदी भी राजी है। सुभान अल्लाह। चाहे आप अपना काम करें, मैं अपना काम करने के लिए तैयार हूँ। सुभान अल्लाह। और आज की माँ बहन होती तो कहती है देखो मेरे शौहर तो पगला गए एकदम, मुझे मैदान में छोड़ के जाते हैं। अल्लाह अकबर। मक्का के हूँ, काबा हूँ, इतना लती है कि तेरा दिमाग सही हो जाए, अल्लाह ठीक ठाक हो ना, ये मामलात होते। वो बेचारे कितनों कहते कि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह कहे कि मैं रहूं अकेली, बना ही नहीं हो सतना के हुक्म है अल्लाह अकबर, है ना। लेकिन वो अल्लाह वाली थी। एक मरतबा उसने पूछा हुजूर अल्लाह का हुक्म है, उन्होंने कहा हाँ प्यारी अल्लाह का हुक्म है। वो जवाब देती है कि ऐ मेरे शौहरे नामदार, जिस पर अल्लाह राजी उसी पर अल्लाह की बंदी भी राजी है। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह वालों का मामला हुआ करता है। यही हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम उस इम्तिहान को पार करते हैं। बेटा 12-13 साल का होता, अल्लाह अकबर। अब अल्लाह का हुक्म आया, ओ मेरे प्यारे पैगंबर अपने सबसे कीमती चीज को अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर। तो उन्होंने जब ये ख्वाब देखा तो उन्होंने ऊंट की कुर्बानी की। अल्लाह अकबर कि शायद अल्लाह तबारक व तआला का ये मुतालबा हो, तो उन्होंने ऊंट की कुर्बानी की। फिर सोए, फिर ख्वाब देखा, अल्लाह इरशाद फरमाता सबसे प्यारी चीज कुर्बान करो। फिर उन्होंने ऊंट की कुर्बानी की। फिर उन्होंने ख्वाब देखा, अब समझ गए अल्लाह किस चीज का मुतालबा कर रहा है। सुभान अल्लाह। अब उन्होंने अपने बेटे को तैयार किया और अपनी बेगम को कहा कि दावत में लेके जा रहा हूँ और मीना की जानिब लेके चलते। अल्लाह अकबर। अब शैतान को ये बात नहीं, अल्लाह अकबर कि अल्लाह का पैगंबर इतना बड़ा काम कैसे करे। तो हजरत बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में पहुंचा, कहा ए बीबी पाक क्या आपको पता है आपके शौहर बच्चे को कहाँ लेके गए। कहा हाँ पता है, दावत में लेके गए। अल्लाह अकबर। तो शैतान ने कहा ना बीबी जी वो आपके शौहर दावत में नहीं लेके गए, उनको लगता है अल्लाह का हुक्म है, वो अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे को कुर्बान करने के लेके गए। अल्लाह अकबर। जैसे ही शैतान ने इतना कहा, बीबी हाजरा का जवाब सुने। सुभान अल्लाह। हजरत बीबी हाजरा कहते हैं ओ मलून दूर हो जा, अगर मेरे मौला का हुक्म है एक इस्माइल क्या हजारों इस्माइल होते, हर एक को मैं अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर देती। सुभान अल्लाह। अब बात इधर से नहीं बनी, बीवी ने जवाब दे दिया सुभान अल्लाह कि एक बेटा के हजारों होते तो मैं कुर्बान करना, हमारा अपना है क्या। अल्लाह अकबर। है ना।
यहाँ तो एक मौत हो जाती है, अल्लाह अकबर, हाहाकार मच जाता है ना अब्बा को सुकून, ना अम्मा को सुकून, ना भाई को सुकून, ना बहन को सुकून। अल्लाह वो कितना प्यारा था, कितना सोना था, अल्लाह अकबर। लेकिन अल्लाह वालों का मामला देखें कि अल्लाह जो कह दे उसको करने के लिए तैयार। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला उनको जिस इम्तिहान में डाले, हर इम्तिहान को पार करने की कोशिश करते, सुभान अल्लाह। वो अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करते और अपनी मोहब्बत का इजहार करते, सुभान अल्लाह। बात इधर से नहीं बनी तो हज़रत इब्राहिम के पास गया, वहां से मुर्गी खाई, अब 12-13 साल के बच्चे के पास गया, हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के पास। अल्लाह कहा, बेटा तुम्हें खबर है तुम्हारे अब्बा तुमको कहां लेके जा रहे हैं? कहा मुझे खबर है मेरे अब्बा कहां लेके जा रहे हैं। कहा मेरे अब्बा मुझे दावत में लेके जा रहे हैं। कहा ना बेटा ना, तेरे अब्बा तुझे दावत में लेके नहीं जा रहे, बल्कि तेरे अब्बा तो तुझे कुर्बान करने के लिए लेके जा रहे। अल्लाह अल्लाह। लेकिन है तो 12-13 साल के, लेकिन इनकी भी मोहब्बत देखे, इनका भी ईमान देखे, इनका भी अकीदा देखे, सुभान अल्लाह। जहां आज 12-13 साल के लड़के अच्छी गाली देते हैं, हुड़दंगई करते हैं, कभी इनका दरवाजा खटखटाया, कभी उनकी शटल पीटी, कभी उनको माँ की गाली, कभी उनको माँ की गाली, कभी अब्बा का लुंगी खींच रहे हैं, कभी किसी पागल को मार रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं और हाल इतना कुछ और बड़े होते हैं। अल्लाह अकबर। गर्मी आ गई, एक हाथ में स्टिंग है, एक हाथ में अल्लाह अकबर सिगरेट है, एक मर्तबा स्टिंग पीना, एक मर्तबा शराब का, एक मर्तबा सिगरेट पीना, अल्लाह अकबर। और इस तरीके से अपनी जवानी का मुजाहरा कर रहे अल्लाह। और कुछ जवान इतने पगला गए, गर्मी तो गर्मी, ठंडिया में जाते अल्लाह अकबर दुनिया में तो कहते हैं कि फिर जरवा में का ठंडवा निकाल के तो अल्लाह अकबर। मैं ठंडिया में क्यों कह रहा बाबू, खैरियत तो है ना? कहा भी मैं नए जवान न भय एकदम खुनवा गरम, अल्लाह अकबर। तू नहीं पी पई हो, लेकिन एक बार मैं गटागट पी जाए बाबू, जैसा बीमार पड़ गई हो तू तो परेशान होगा करी हो, पूरा खानदान परेशान हो जाए, अल्लाह अकबर। लिहाजा मत धांधली करे, अल्लाह ने बॉडी दी है, जिस्म दिया है, खूबसूरती अता की है, आप हट्टे कट्टे हैं, नहीं शहीद है, ताकत और तवानाई आपके पास है, तो आप हार में कहें, ऐ मौला तबारक व तआला जो कुछ तूने मुझे अता किया है, मैं तेरी बारगाह में शुक्रिया की कलमात कहता हूं, सुभान अल्लाह। मैं आजिज़ी के साथ अपना सर झुकाता हूं मौला तबारक व तआला। वरना कितने लागर हैं, कितने कमजोर हैं, कितने बीमार हैं, लेकिन मौला तबारक व तआला इन तमाम चीजों से मैं बच के अपनी जिंदगी को गुजार रहा हूं। लेकिन पबजी खेलना है, क्या खेलना है, क्या खेलना है, अल्लाह अकबर। इसी में पूरी कौम का बेड़ा गर्क, अल्लाह अकबर। एक 2 बजे तक अल्लाह कभी इधर फूर, कभी उधर फूर, कभी उधर चाय, कभी उधर पूरी। अरे भैया कब हो, लेकिन रोज का तमाशा, अल्लाह अकबर। मदरसे मस्जिद में देना है तो कहीं बहुत गरीबी है मौलवी साहब, 10 रुपए से काम चला लो, लेकिन ढाबा रोज, फ्राई रोज, मुर्गा रोज, पूरी रोज, चाय रोज, पान रोज, अल्लाह अकबर। और अल्लाह के नाम, अल्लाह से जब मांगना होता हमें तो कहते हैं अल्लाह तबारक का छप्पर फाड़ के दे दे, 52 करोड़ दे दे, 51 करोड़ दे दे, अल्लाह अकबर। और अल्लाह के नाम पर मस्जिद मदरसे में देना हो तो 5 रुपया, 1 रुपया, 10 रुपया, वो फटहा ना, अल्लाह अकबर। तो जिस जो रब्बे जुल जलाल हमें अता कर रहा है, अगर बात उसकी आए तो हम बोली वो बोले जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बोली, सुभान अल्लाह। परवाने को चराग है, बुलबुल को फूल मत, सिद्दीक़ के लिए है खुदा का रसूल, सुभान अल्लाह। ये जज्बा होना चाहिए, ये मामला होना चाहिए, फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम तरक्की करेंगे। तो अगर हमारा हाल यही रहा तो योगी मोदी मुसल्लत है तो यूं ही मुसल्लत नहीं, अल्लाह अकबर। ये हमारी अपनी करतूत का नतीजा है। मुसलमानों का हाल इतना बदतर हो गया, अल्लाह अल्लाह की वजह में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में यहूद, ये वो मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूं तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान भी हो, उनको गाली देने से कुछ नहीं होना। हम जरा अपना चरित्र देखें, अपना किरदार देखें, अपना अमाल देखें। बाजार के कई नॉन मुस्लिम ने कहा, नॉन मुस्लिम जो बाजार के हैं हमारे, वो बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, कई हबाब हैं, उन्होंने कहा अल्लाह अकबर, मौलाना साहब एक बात बताएं आपको। कहा हमने क्या बात बतानी है? कहा मौलाना साहब आपकी कास्ट में कितने ऐसे लोग हैं छुपे हुए, अल्लाह अकबर, कि जो खुद शराब खाने नहीं जाते लेकिन लत पड़ी हुई है, तो हम लोगों से मंगवा कर अल्लाह अकबर शराब का जाम लेते हैं, अल्लाह अकबर, है ना, शराब का जाम लेते हैं, शराब नोशी करते हैं। अल्लाह कसीर तादाद में उम्मत मुस्लिमा के लोग शराब पीने के आदी हो गए ना। बखालिस बाजार अल्लाह अकबर शराब का ठेका चलता है। तो शराब के मालिक ने कहा मौलाना साहब अगर आपके मियाँ भाई लोग हमारी दुकान पर पीना छोड़ दें तो हमें अपना ठिकाना बंद करना पड़ जाएगा, अड्डा बंद करना पड़ जाएगा, अल्लाह अकबर। तो हमें किस चीज को हम दोष दे रहे हैं, अल्लाह अकबर। हम जरा अपने गिराबान में मौलाना साहब हो, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि मौलाना साहब लोग अच्छी और लच्छेदार तकरीर करे और काम कुल गड़बड़ करे, अल्लाह अकबर, है ना। इसलिए कि जो हाल ऐन का है वही हाल ऐन का है, अल्लाह अकबर, है ना। छोटे लोग
دعوت دے تو قبول نہیں ہے، وہی منسٹر صاحب اور حویلی والے دعوت دے، ہاں ہاں آپ کی دعوت تو قبول ہے نا، پیر صاحب کا ڈولا فوراً اے سی میں پہنچ جاتا. اللہ اکبر. آج مرغا اور بکرے سے ضیافت ہوگی ہماری ہے نا، روکھی سوکھی پر تو ہمارا گزارا ہونا ہی نہیں. اللہ اللہ، قوم کو روکھی سوکھی پڑھانا ہے، قوم کو کہنا ہے کہ ہائے دنیا مت کرو، لیکن ہمارا بھی معاملہ یہ ہے حل من مزید حل من مزید حل من مزید، لاہو اور بھرتے جاؤ دیتے جاؤ. اللہ اکبر. لہذا جو غلط کرے گا، ادھر کے لوگ غلط کریں ادھر کے لوگ غلط کریں، اللہ کی بارگاہ میں سب کو جواب دینا ہے، سب کو بتانا ہوگا، سب کو کہنا پڑے گا کہ مولا تبارک و تعالی ہم نے دنیا میں یہ کیا یہ کیا یہ کیا، پھر اللہ فیصلہ فرمائے گا کہ جنت میں جانا ہے کہ دوزخ میں جانا ہے. لہذا دنیا کے لوگوں سے ڈرنے کی کوشش نہ کرے، اچھا کام کریں گے اللہ رسول کو راضی کر لیں گے، خدا کی قسم اللہ فیصلہ فرمائے گا تو کہے گا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سبحان اللہ. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. سبحان اللہ. اللہ ارشاد فرمائے گا او میرے فرشتوں میرے بندے کو چھوڑ دو، میں اس سے راضی ہو گیا یہ مجھ سے راضی ہو گیا. سبحان اللہ. اور میرے اس بندے کو پکڑو اور جنت کا پروانہ عطا فرما دو. سبحان اللہ. لہذا میرے احباب اپنی سانسوں کو قدر غنیمت جانے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کریں. یہ جو تاریخیں دہرائی جاتی ہیں اس سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ اکبر. 13 سال کا ننھا بچہ 12 سال کا ہے، لیکن شیطان نے اس سے کہا کہ بابو آپ کے والد آپ کو دعوت میں لے کے نہیں جا رہے، وہ آپ کو قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں. کہا کوئی باپ اپنے بیٹے کو قربان بھی کر سکتا ہے؟ تو شیطان نے کہا تمہارے ابا کو لگتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے. اللہ اکبر. جب بات اللہ کی آئی نا تو 12 سال کا بچہ کہتا او ملعون نگاہوں سے دور ہو جا. ارے سن میں تم کو جواب دیتا ہوں، یہ اسماعیل کی ایک جان ہے. رب کعبہ کی قسم اگر میرے پاس ہزاروں جانیں ہوتی میں ہر جان کو مولا کے نام پہ قربان کر دیتا. سبحان اللہ. اس لیے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. سبحان اللہ. یہ ان کی بولی تھی، یہ ان کا معاملہ تھا. سبحان اللہ. لہذا کوشش کریں ہم بھی وہی بولی بولے جو اسماعیل ذلیل اللہ کی بولی ہے، ابراہیم خلیل اللہ کی بولی ہے. ہم کام کو کریں جو اللہ کو راضی کرنے والا، رسول اللہ کو راضی کرنے والا ہو. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے ایام میں بندہ قربانی ہی کرے. بڑا سیاڑا نہ بنے. اللہ اکبر. کچھ لوگوں کو بڑا گیان آنے لگتا ہے ان معاملات میں کہ نہ ہی کرے کے چاہیے ہے نا، یہ تو ظلم ہے. اللہ اکبر ہے نا. چلو پیسہ دے کے کام نانا پیسہ دے کے کام نہیں چلایا جا سکتا. خون بہانے کے ایام میں بندے کو خون بہانا ہی ضروری. اللہ اکبر. حضرت رسول کائنات ارشاد فرماتے ہیں یہ جو 3 دن قربانی کے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی والا جو معاملہ ہے وہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان 3 دنوں کے ایام میں قربانی سے زیادہ کوئی اور کام اتنا پسند نہیں. اللہ اور کوئی اتنا کام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے کہ پسند والا جو ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. لہذا کوشش کریں کہ اللہ کریم جل وعلا نے ہمیں روپیہ پیسہ دیا ہے، ہم مالک نصاب ہے، صاحب استطاعت ہے، تو اللہ کے نام پر اپنے اپنے جانوروں کو قربان کریں. حلال کمائی سے جانور لا کر انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ ہمیں اس کی ڈھیر برکت عطا فرمائے. ایک دو بات اور ذکر کر کے گفتگو مکمل کروں کہ اگر گھر میں 2-4 افراد ہیں اور سب مالک نصاب ہے نا تو لوگ سمجھتے ہیں ابا کر دیں تو سب کی قربانی ہو گئی ہے نا، سب کے بلے بلے ہو گئے. اللہ اور پتویا جو مالک نصاب ہے وہ کیا کریے، اب بھیا جو مالک نصاب ہے وہ کیا کریے. 2-4 لاکھ دبا کے رکھے نا بھائیوں بینک بیلنس بنا کے اللہ وہ قربانی کریں گے نہیں کریں. اللہ ارے کوئی جان رہا نہیں جان رہا ہے، اللہ تو جان رہا ہے نا کہ بندے کے پاس کتنا پاس ہے، عورت کے پاس کتنا مال ہے، ان کے پاس کتنا مال، ہمارے پاس کتنا مال ہے. لہذا اگر گھر میں 4 لوگ مالک نصاب ہے تو 4 لوگوں پر قربانی کرنا واجب ہے. اللہ اکبر. الگ الگ سے اللہ اللہ ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے نام پر خرچہ کریں گے تو اللہ اس میں کئی گنا برکتیں داخل فرما دے گا. سبحان اللہ. اور ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ قربانی مولانا صاحب عقیقہ نہیں کہا وہ قربانی ہو جائے. ہم نے کہا پیارے عقیقہ اور قربانی کا کیا لینا دینا، عقیقہ کے مسائل اور ہیں قربانی کے مسائل اور ہیں. اللہ اکبر. اگر آپ ان 3 دنوں میں مالک نصاب ہو جاتے ہیں، آپ کا عقیقہ ہوا ہو نہ ہوا ہو لیکن آپ پہ بہرحال قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. آپ کو قربانی کرنی ہی کرنی ہے. یہ قربانی کے جانور اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں پل صراط سے گزرنے کے لیے ان قربانی کے جانوروں کو ہمارے لیے جنت میں داخل ہونے کے لیے سواری کا انتظام کر دے گا. سبحان اللہ. ہمارے لیے سواری بنا دے گا. سبحان
سبحان اللہ، جس پہ سوار ہو کر ہم لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے سبحان اللہ۔ لہذا کوشش کریں کہ ہم ان معاملات پہ غور و خوض کریں اور اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور کوشش یہ بھی کریں کہ اگر کسی کا مار کے دبا کے رکھا ہے تو اس کو دینے کی کوشش کریں نا۔ 1 لاکھ روپے کا بکروا کا کیا کری ہوگی، 2 لاکھ پڑوسیا کا مار کے رکھے ہو اللہ، 4 لاکھ بھیوا کا دبا کے رکھے ہو اللہ اکبر، کچھ نہیں ہونا ہے نا۔ اگر آپ کو دینا ہے 4 لاکھ روپیہ تو آپ پہلے قربانی نہ کریں، پہلے دے دے پیسہ اور کاؤنٹ کریں، اگر اس کے بعد آپ صاحب نصاب باقی ہوتے ہیں تو پھر تو قربانی کرنی ہے، ورنہ آپ نے قرضہ دے دیا پھر پیسہ باقی ہی نہیں رہتا آپ کے پاس تو پھر قربانی معاف ہے اللہ اکبر۔ لیکن ہمارا بھی حال کیا کہیے کہ مونچھوں کا تاؤ نیچے نہیں آنا چاہیے، کئی لاکھ روپے بقایا ہے اور مزدوروں کی مزدوری کاٹی جا رہی ہے اور ہر سال عمرہ اللہ اکبر ہے نا، حال یہ بھی خراب ہے اللہ اکبر ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لوگوں کا دل کاٹ کے جائیں گے تو اللہ کبھی راضی نہیں ہو سکتا ہے۔ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ ہم نے حقوق العباد کا بھی پورا خیال کرنا ہے، اماں کو راضی کرنا، ابا کو راضی کرنا، بھائیوں کو راضی کرنا، پڑوسیوں کو راضی کرنا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ جب یہ بھی راضی ہو جائیں گے، ان کے بھی حقوق ادا کر دیں گے، پھر اللہ بھی راضی ہو جائے گا، مدینے کا تاجدار بھی راضی ہو جائے گا۔ اور آخر میں یہ بات ہم کہیں گے کہ اے میرے احباب، جو پرتیبندھت جانور ہیں ہم اس کی قربانی کرنے سے پرہیز کریں، ان کے قریب جانے سے گریز کریں اللہ اکبر۔ کئی لوگ بڑے سیانے بنتے ہیں اللہ اکبر ہے نا، جانتے ہیں کہ پرتیبندھ لگا ہوا ہے اور 2-4 روپیے کے لیے کئی دلال گھوم رہے ہوتے اللہ اکبر ہے نا۔ اگر مسلمان دلالی نہ کرتا تو آج ہمارا اتنا برا حال نہ ہوتا ہے نا، اور مبارک پور میں تو دلالی کھلے طور سے ہوتی ہے اللہ اکبر ہے نا۔ ان کو چند روپیوں سے مطلب ہے، چاہے پوری قوم کا خسارہ ہو جائے اللہ اکبر، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ان کو 2-4 چائے چاہیے، 2-4 پگوا چاہیے، سارا پکنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اللہ۔ لہٰذا ان کاموں میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہ کریں۔ جن جانوروں پر پرتیبندھ لگایا گیا ہے آپ ان جانوروں کو قربان نہ کریں، اور دوسرے آپشن جو بچے ہوئے آپ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر وہی کر دیں، انشاءاللہ اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ اور قربانی کرنے کے بعد میرے پیارے صفائی اور ستھرائی کا پورا انتظام کریں، اس لیے کہ صرف آپ کا راستہ نہیں، بہت سارے لوگ گزرنے والے گزرتے ہیں اور ان گزرنے والوں میں نان مسلم بھی ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان کو تکلیف دیں گے تو سوچیں پھر ہمارا کیا بنے گا اللہ اکبر ہے نا۔ لہٰذا ہم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں نا، اور ہماری اسلام میں تو کہا گیا النظافت الطہارۃ نصف الایمان سبحان اللہ، صفائی ستھرائی یہ اسلام کا ایمان کا آدھا حصہ ہے سبحان اللہ۔ تو جب آپ جانوروں کو قربان کر لیں تو اپنے دروازے اور جو دروازے کے باہر ہے وہاں بالخصوص صفائی ستھرائی کا خیال کریں، انشاءاللہ اللہ اس کی برکتیں ڈھیر و ڈھیر عطا فرمائے گا۔ اور یہ جو یوٹیوبر حضرات ہیں، جو سیلفی لینے والے اور ویڈیو بنانے والے حضرات ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ان تمام چیزوں کا ویڈیو نہ بنانا۔ ویورس کے لیے قربانی کا جانور قربان ہو رہا اللہ لو یہ چھک چھک بنا کے اللہ اکبر، تاکہ جلدی سے من وائرل ہو جائے۔ اب پتہ چلا کہ وائرل ہونے کے چکر میں بیچارے جیل پہنچ گئے اللہ اکبر، چل یہاں چل کے ڈنڈا کھا اللہ اکبر۔ تو ابھی میں جی این پور تھا جمعہ میں، تو امام صاحب نے اعلان کروایا کہ ہمارے یہاں جب پیس میٹنگ ہو رہی تھی تو وہاں کے انچارج نے کہا تھا کہ آپ لوگ جائیے گا اور اپنے لوگوں میں اعلان کروائیے گا، مسجد میں اعلان کروائیے گا، خبردار قربانی ہونے کا جو وقت ہے اور جو آپ لوگ جانور قربان کرتے ہیں خبردار اس کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پہ وائرل نہ کریں۔ خدا را ایسا کام نہ کرے کہ خود آپ تکلیف میں ہو اور آپ کا پورا خاندان تکلیف میں۔ انشاءاللہ کام نیک کریں گے، اچھا کریں گے تو اللہ اس کی ڈھیر و ڈھیر برکت عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔